اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک سیریز آف ٹاکس کر رہا ہوں، جو میں نے پچھلی اس میں آلریڈی آئی تھنک 3 آلریڈی اس میں بن چکی ہیں ویڈیوز، جو بنیادی طور پہ جس کا ٹاپک یہ ہے کہ اب اس وقت کی جو سچویشن چل رہی ہے ورلڈ وائڈ، اور ظاہر ہے اس سے ہر ملک پہ اثر پڑتا ہے، اس میں لوگوں کو کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے، کون سے ایسے سکلز ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آبویسلی ہم نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتے جب تک ہم پرانی چیزوں کو انلرن نہیں کرتے۔ تو جتنا لرن کرنا، سیکھنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی انلرن کرنا یا پرانی سیکھی ہوئی چیزوں کو بھلانا اور ان کو اریز کرنا اور مٹانا وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک انلرن نہیں کریں گے اس وقت تک نئی چیزیں لرن کرنے کی گنجائش نہیں بنے گی۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اف وی ہیو گاٹ اے ہارڈ ڈسک جس کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے، تو جب تک ہم اس کو اگر وہ آلریڈی اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں، تو اگر ہم مزید کچھ بھرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ پرانی چیزیں اس میں سے نکالنی پڑیں گی، ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی۔ آلدو اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، لیکن بنیادی طور پہ ان لرن کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے آلریڈی اس کی وجہ سے، اس لرننگ کی وجہ سے ہمارے کچھ سوچ اور نوشنز اور ہمارے ایکشنز، ہمارے بیہیویئرز اس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس کو ان لرن نہیں کریں گے تب تک ہم نئے بیہیویئرز اور نئے ایٹیٹیوڈز نہیں سیکھ سکیں گے۔ اینی وے، سو اس مختصر سے پری ایمبل کے بعد ہم نے آلریڈی جن چیزوں کی بات کی تھی، ایک ہم نے لائف لانگ لرننگ کی بات کی تھی کہ آج کے دور میں یہ ضروری ہے۔ اب وہ دور گزر گیا ہے کہ آپ نے بس کوئی بی اے ایم اے کر لیا تھا اور اس کے بعد بس اب ساری زندگی اسی پڑھائی کے ساتھ گزر جائے گی۔ دیر از اے نیڈ ناؤ آف کانسٹنٹلی لرننگ بیکاز دی ورلڈ از چینجنگ ویری ریپڈلی۔ اور دوسری بات ہم نے کہی تھی کہ ڈیجیٹل لٹریسی کی اب سب کو ضرورت ہے۔ یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو جناب میرا تو شاید گزارا ہو جائے گا، میں کمپیوٹر نہیں بھی سیکھوں گا، میں ڈیجیٹل سپیس میں کچھ مجھے پتہ نہیں بھی ہوگا تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ دیکھیے، پروبیبلی مینول لیبر کرنے والے لوگوں کے علاوہ، مینول لیبر سے بھی میری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ مشین کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو تو ان اینی کیس ڈیجیٹل سپیس کو سیکھنا پڑے گا۔ مینول لیبر سے میری مراد وہ ہے جو بالکل ہی فزیکل، جو جیسے مزدور ہیں جو عمارتیں بناتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کا گزارا ڈیجیٹل لٹریسی کے بغیر بھی ہو جائے گا موسٹ لائکلی۔ شاید آگے چل کے کنسٹرکشن کس طرح سے نئے سرے سے تبدیل ہوتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، بٹ جنرلی اسپیکنگ بہت کم لوگ ہوں گے شاید جو اس سے بچ سکیں گے۔ سو ڈیجیٹل لٹریسی لازمی ہے۔ آج جس ٹاپک کی ہم بات کریں گے وہ بہت ہی نون ٹاپک ہے، ایموشنل انٹیلیجنس۔ ہر کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے، میں نے بھی ایک پوری سیریز کی تھی ٹاکس کی، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ، وہ پڑھی ہے وہاں پہ۔ آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی کتنی تھیں، لیکن بنیادی طور پہ چونکہ جو نئی ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈینیل گولمین کی طرف سے جو نئی چینج آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 6 کی بجائے 4 مین پلرز کر دیے تھے اور 12 سب پلرز تھے۔ تو میں نے یہ چاروں مین پلرز اور 12 کے 12 سب پلرز پہ ایک ذرا تھوڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی۔ سو دیر آر ملٹیپل ویڈیوز جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہیں، میں وہ ساری گفتگو یہاں نہیں کروں گا۔ میں صرف جو 4 میجر یا مین پلرز ہیں ان کے بارے میں ضرور میں آپ کی میموری ریفریش کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہے سیلف اویئرنیس، یہ پہلا مین پلر ہے، کیونکہ جب تک ہم خود کو نہیں سمجھتے ہم اپنے ایکشنز کو، اپنے بیہیویئرز کو، اپنے سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ پھر اگلا جو مین پلر ہے وہ سیلف مینجمنٹ ہے، کہ ہم پہلے تو اپنے بارے میں جان لیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو مینیج کرنے کے طریقے سیکھ لیں۔ یعنی جب لوگ یہ کہتے ہیں نا جی میں تو بڑا غصے والا آدمی ہوں، جی مجھ سے تو غصہ آ جائے تو میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا، جی میں تو پتہ نہیں کیا کر دوں گا، معذرت کے ساتھ آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی دوسروں کو اس قسم کا پروگرام دکھانے والے۔ نوبڈی از امپریسڈ ود دیٹ، آپ غصے والے ہیں تو اپنے
کسی جنگل میں جا کے غصہ نکال لیجیے گا آپ جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو. when you are dealing with people they have an equal right and you don't have an extra right کہ آپ اپنا غصہ دکھاتے پھریں لوگوں کو. سو یہ سیلف مینجمنٹ ہے. سو سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ. تیسرا مین پلر ہے سوشل مینجمنٹ، کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، جو کلچرز ہیں، جو ڈائیورسٹی ہے ہمارے آس پاس، اس سب کو سمجھنا اور اس کو بھی مینیج کرنا اس طرح سے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کے چل سکیں اور بلا وجہ لوگوں کو ہرٹ نہ کرتے پھریں. اور فائنلی چوتھا جو مین پلر ہے وہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ. چونکہ بہرحال ہم اکیلے تو نہیں رہتے، ہم کبھی بھی نہیں رہ سکتے اکیلے، اور ریلیشن شپ صرف ہمارے وہی نہیں ہیں جو کہ ہمارے بلڈ ریلیشن جن کو ہم کہتے ہیں، یا لیگل ریلیشنس ہم کہتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ہمارے اسپاؤزز ہیں. یہ تو ہمارے ریلیشن شپ نہیں ہے نا. ہمارے کو ورکرز بھی ہمارے ریلیشن شپ میں ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں، ہمارے اور بے شمار لوگ جن کے ساتھ ہم اپنی ورکنگ لائف میں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ سب ہمارے ریلیشن شپس ہیں. ان سب ریلیشن شپس کی مینجمنٹ کرنا یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. سو 4 پلرز ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے. سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ، یعنی پہلے خود کو سمجھیے، اپنے آپ سے اویئر ہو لیجئے، پھر اپنے آپ کو مینیج کیجئے. پھر سوشل اویئرنیس چاہیے کہ اپنے ارد گرد جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ سوشل مینجمنٹ اور ریلیشن شپ مینجمنٹ میں فرق صرف اتنا ہے کہ سوشل مینجمنٹ اگر ہم کہیں گے تو اٹ ول بی پبلک ایٹ لارج، جو ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم ریلیشن شپ جن کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی شکل میں کوئی تعلق ہے، ہم اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے وہ بجائے سوشل اویئرنیس کے بعد سوشل مینجمنٹ نہیں ہے، بلکہ ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے. کہ دس از دا ریزن فار دیٹ. تو یہ 4 مین پلرز ہیں، اور ان کے پھر آگے سب پلرز ہیں جو انہی مین پلرز سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. یہ اگر ہم سیکھیں گے تو ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے، یا ایموشنلی کمپیٹنٹ ہو جائیں گے یوں کہہ لیجیے. اور اگر ہم ایموشنلی کمپیٹنٹ ہوں گے تو ہم اپنی ایموشنز کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے، اور ہم لوگوں کی ایموشنز کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے. وی وڈ ناٹ سے اینی تھنگ جس سے لوگ ہرٹ ہوں اننیسیسریلی. وی ول ٹیک کیئر آف اٹ، اور وی ول مینیج دس تھنگ کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں کوئی ایسی فیلنگ ڈیولپ نہ ہو، کوئی نگیٹیوٹی نہ آئے، ہم انہیں کہیں رانگ سائڈ سے رب نہ کریں، یا کسی بھی طرح سے، یعنی ہم ان کو اس طرح ہم ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں. صرف نگیٹیوٹی کو روکنا امپورٹنٹ نہیں ہے، پازیٹیوٹی کریٹ کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یعنی جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو مینیج کرنے کی اور اپنے آپ کو مینیج کر کے لوگوں کو مینیج کرنے کی، تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این اوور آل پازیٹیوٹی، جو کہ سب کے لیے ضروری ہے، جس میں ہر شخص بہت اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کرتا ہے، ڈگنیفائڈ فیل کرتا ہے، اور وہ اسٹیج پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کچھ اچھا کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایموشنل انٹیلیجنس ہر کسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. دیر از نو ایکسکیوز. اس میں نہ تو کوئی ٹیکنیکلٹی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی مجھے میں یوں کر کے وہ فلاں مشین میرے پاس ہوگی تو میں ایموشنل انٹیلیجنس سیکھوں گا. اٹ از جسٹ اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ، لرننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. سمجھنا، پڑھنا، سننا، اس بات پہ عمل کرنا، بنیادی طور پہ یہ چیزیں ہیں. لہٰذا ضروری ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہر شخص ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھے بھی اور اس کو پریکٹس بھی کرے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.